قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک خاتون، ایک بیوہ عورت روئی سے دھاگا بناتی اور وہ بازار بیچ آتی۔ کتنے میں؟ آدھے درہم میں۔ اس آدھے درہم کا پاؤ سے کپاس خریدتی، روئی خریدتی اور پاؤ سے اپنا گھر کا گزر بسر کرتی۔ ایک دن اس بیوہ عورت نے پورے آدھے درہم کا کپاس خرید لیے اور اس کا دھاگا بنا کر سوکھنے کے لیے گھر کے باہر رکھ دیے۔ گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ اچانک ایک کوّا آتا ہے اور اس دھاگے کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اس بڑھیا کے پاس، اس خاتون کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اسی پر گزر بسر تھا۔ وہ تلملا گئی۔ اچانک دوڑی دوڑی بھاگی حضرت جنید بغدادی کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے اس کو پاس میں کھڑا کر دیا۔ اسی دوران ایک جماعت سمندر کی سفر کر کے آئے تھے۔ انہوں نے حضرت کے خدمت میں 10,000 اشرفیہ سونے کے سکے پیش کیے۔ ابھی وہ کچھ بولنے والی تھی کہ اس سے پہلے حضرت نے وہ سارا رقم اس عورت کو دے دیے، اور پھر اس کے بعد حضرت جنید بغدادی نے وہ آئے ہوئے جماعت کے لوگوں سے معلوم کیا کہ اتنی بڑی رقم ہدیے میں لائے، کیا معاملہ ہے؟ تو پھر اس جماعت نے بتایا کہ حضرت ہم لوگ سمندر کے سفر میں تھے، ہماری کشتی ٹوٹ چکی تھی، اس کے اندر سوراخ ہو چکا تھا، چمڑے کا پیون لگا ہوا تھا، لیکن ہم لوگ کشمکش میں تھے کہ کیسے بھی ہماری جان بچ جائے، تو ہم نے منت کی کہ اگر کسی بھی طرح ہم ساحل کو پہنچ جاتے ہیں، کنارے کو پہنچ جاتے ہیں، تو ہم حضرت کی خدمت میں 10,000 اشرفیہ پیش کریں گے۔ اسی دوران اچانک ایک کوّا آتا ہے اور ایک روئی کی دھاگا وہ گرا کر چلا جاتا ہے۔ اس روئی کی دھاگے سے ہم نے چمڑے کو سل دیا اور ہم صحیح سلامت عافیت کے ساتھ کنارے کو پہنچ گئے۔ تو پھر ہم نے یہ 10,000 اشرفیہ آپ کے خدمت میں دی۔ تو حضرت جنید بغدادی جو کہ دلوں کے حالت کو کشف کر لیتے تھے، کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ اللہ والوں کے جو کام ہوتے ہیں، جو حکمت ہوتی ہے، وہ کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے اس عورت کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہارے رب نے تمہارے آدھے درہم کے روئی کو، دھاگے کو اٹھوا کر تمہیں 10,000 درہم عطا کرتا ہے؟ یہ ہے رحمان کی صفت، یہ ہے تمہارے رب کی کریمی کا شان۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب کسی حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ بتا میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کا بندہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، میں ان کو اس سے بہتر عطا کروں گا۔ جب اللہ کو کسی کے ساتھ بہتر کرنا ہوتا ہے، اچھا کرنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو امتحان سے، آزمائش سے گزارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی ہمارے اوپر حالات آئے، ہمارے سامنے پریشانیاں آئے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں تل ملانا نہیں چاہیے، اللہ کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرنے والا ہے، ہمیں اچھا صلہ دینے والا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔